السلام علیکم جی، پوڈ کاسٹ ATL ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا پہلے میں آپ کو تعارف دیتا ہوں۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران لاہور کے، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ایجوکیشن کونسل پرائیویٹ سکولز کے۔ میری مراد رفیع پراشا صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل، اللہ کا فضل ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ قیمتی ٹائم نکالا ہے، اور آج ہم نے کچھ آپ سے ایکسپیرینس لینے ہیں، آپ کی لائف سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور ہماری جو نوجوان آڈینس ہے ہم ان کے لیے جو ہے وہ ایک لیسن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کا آغاز کیسے کیا، آپ کی سکولنگ کہاں سے تھی، آپ کہاں سے آئے، اور اس کے بعد بزنس کی طرف، پھر اس کے بعد ایجوکیشن کی طرف، پھر انجمن تاجرہ کی طرف، یہ سارا ایک پروسیس جو ہے وہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سر اپنے انٹرو میں بتائیے گا کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہے، آپ نے کب اسکول پاس آؤٹ کیا، پھر کالج اور یونیورسٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اگر اپنے بچپن کی اور اپنا ایج کی بات کروں تو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرسن بورن بیفور 60 آر ایکس پیپل، کیونکہ ہم نے دو قسم کے چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو وہ معاشرہ دیکھا ہے کہ جو بالکل اسٹیگننٹ تھا، جامد تھا، ایک جو ہمارے طور طریقے تھے وہ ایک خاص قسم کے تھے، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا ہم نے دور دیکھا جب ڈیجیٹل اور یہ وہ الیکٹرانکس کا انقلاب آیا، اور پھر سیٹلائٹ کا انقلاب آیا۔ یہ ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں۔ تو جہاں تک میں اپنی آغاز کا اور بچپن کا بات کروں گا تو آئی ایم پیورلی بلانگس ٹو اپنا ورلڈ سٹی لاہور، کہ اندرون شہر سے میرا تعلق ہے، خاص جو ہے نا نور شہر جس کو کہتے ہیں۔ اینڈ دین مجھے جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے تو وہ ہمارے لاہور میں چند سکول تھے انگلش میڈیم، جس میں ایک رنگ محل مشن ہائی اسکول ہوتا تھا، بڑا مشہور جو ہے لاہور کا، جو فورمن صاحب نے FC کالج بھی بنایا انہوں نے۔ تو ان کا ایک اسٹیبلش کیا ہوا اسکول تھا 1849 کا۔ تو وہ اس اسکول میں نے اپنا میٹریکولیشن جو ہے نا وہ پاس کیا، میں نے امتحان جو ہے نا، تو وہ میری ابتدائی تعلیم جو ہے نا، تربیت جو ہے نا ساری، وہ میری اس ادارے میں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کہوں کہ اس دور میں، جس دور میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے نا، تو ہمیں ایک چیز تھی کہ اس وقت یہ ہمارے یہ موبائل وغیرہ ایسی چیزیں تو نہیں، الیکٹرانک گیجٹس نہیں تھے، اینڈ اس وقت ہمارے پاس ایک مکمل ایک فیملی سسٹم ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارے بزرگ ساتھ میں، ہمارے پھپھیاں چچیاں سارے ہم جو ہے نا، ہماری فیملی گیدرنگ ہوتی تھی۔ وہ گروپ جو ہے نا اس میں صرف میں نہیں ہوں کہ بلکہ شہر کا ایک کلچر تھا، وال سٹی کا، ایک لاہور کا ایک خاص کلچر تھا کہ ایک گیدر فیملی اکٹھی ہو کے نا تو وہ بیٹھتے تھے۔ تو ہمیں باقاعدہ اگر کوئی نئی بھی چیز جو ہے نا ہمیں کوئی سمجھاتا تو وہ جب بزرگ باتیں کرتے تھے نا تو ہمارے وہ کان میں لاشعور میں جاتی تھی۔ تو آج وہ چیزیں جو ہے نا تجربات، وہ چیزیں جو ہے نا ہمارے دوسری نئی نسل کو ٹرانسفر کرنے میں وہ مدد کر رہی ہیں۔ تو ابھی آپ تو بہت ڈفرینس ہے اس دور کا اور اس دور کا۔ اینڈ دین اس کے بعد پھر میں کالج میں چلا گیا، تو آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان ہیومینٹیز ان رنگل مشن ہائی اسکول، اور مجھے میرا داخلہ تھا میرٹ پہ اوپر نا GC میں۔ تو میرے والد صاحب بڑے طرح تھوڑے سے مذہبی تھے، انہوں نے کہا یار وہاں پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں تو آپ اسلامیہ کالج جاؤ۔ اچھا، تو میں نے اسلامی کالج سے لائن میں جا کے نا داخلہ لے لیا۔ لیکن آج کل تو جو ہے وہ کہتے ہیں کمبائن کلاسز ہو تو زیادہ لوگ ادھر اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک بات بڑی ہے، یہ تو گریجولی ابھی کچھ باتیں سامنے بھی آ رہی ہیں، پھر دوبارہ ہمارے ملک میں بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے لڑکیوں کے الگ ادارے ہونے چاہیے کالج لیول پر، اور لڑکوں کے الگ ہونے چاہیے۔ ایون مور کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے ٹیچرز بھی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے نا وہ لیڈیز ٹیچرز ہوں گی۔ یہ تو ایک چیز ہے نا جو معاشرے کے ساتھ جیسے جیسے حالات تو معاملات ڈیولپ ہوں گے تو ویسے چلتے جانا، جو وقت کے ساتھ چلنا بھی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو بھی دنیا کے ساتھ ہم نے پیچھے نہیں رہنا، ہم نے دنیا کے ساتھ جانا ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم نے کہا بینگ مسلم ان چیزوں سے بچنا ہے جو والگیرٹی میں آ جائیں گی، جو بےہودگی میں آ جائیں گی۔ تو شائستگی میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اعتراض بھی ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں تو ذہن کھلیں گے، ڈیبیٹس ہوتی ہے، بڑے اپنا باتیں آتی ہیں سامنے جو ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یونیورسٹی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی یونیورسٹی لائف کیسی رہی، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں ہم نے میرے اپنا ایک بڑے اچھے دوست تھے اپنا انعام علی باسی صاحب، تو اس وقت ہم سے وہ 2 سال سینئر تھے، تو وہ لاء کر رہے تھے اس وقت، تو میں اس وقت پڑھ رہا تھا سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا وہ۔ تو انہوں نے ایک اس تو دور تھا بھٹو صاحب کا،
تو سوشلزم کا بڑا چرچا ہوتا تھا. تو ہم بھی نوجوان تھے, خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ یار اپنا ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں. تو یہ میرا شروع سے بچپن سے ہی شوق تھا کہ کچھ نہ کچھ آگے ہو گیا کرنے کا. تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی, کیونکہ اس زمانے میں نا جمعیت کا بڑا زور ہوتا تھا. ایسے ہی ہے. جمعیت جو ہے جماعت اسلامی کی جو ایک طلبہ یونین تھی, تو جمعیت کا تمام پنجاب یونیورسٹی میں, جی سی میں, اسلامی کالج سول لائنز میں نا جتنے بھی کالج تھے نا جمعیت کا ہولڈ ہوتا تھا. ہم نے کہا کیونکہ ترقی پسند تھے ذہنی طور پر, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے کام کریں کہ آگے چل کے دکھائیں نئی دنیا کے ساتھ. کیونکہ اس زمانے میں ایک سر جنگ بھی چل رہی تھی اپنا, اور یہ سوشلزم کا بھی بڑا دور تھا. تو ہم نے سوشلسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک ادارہ اپنا ایک تنظیم بنا لی. تو میرے جو ہمارے لیڈر تھے میرے انعام علی عباسی صاحب, تو میں اس زمانے میں میرا عادت تھی کہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنی یا بحث کرنی. تو میں کہہ رہا تھا وی آر مسلم, تو ہمارے ادھر وہ نظام نہیں چل سکتا رشیا والا, کیمونزم والا, کہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ اپنا زمین سے بذر کو نکال دو اور خدا کو آسمان سے نکال دو, تو تمام معاملات یہ کیمونسٹ لوگوں کا. تو ہمارے لیے یہ سوشلزم یا کیمونزم جو ہے نا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اس کو چینج کریں, آپ اس جو نام کو چینج کریں. دین ان 1973 غالباً تو ہم نے پھر بنائی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن DSO. تو اس کا بھی میں فاؤنڈر ممبر تھا. تو ماشاء اللہ ہم نے یونیورسٹی میں جی سی میں ہم نے روزانہ جانا, تو ہم دوستوں سے ملنا, اور یہ بڑا کام ہم نے اس زمانے میں کیا. بڑا یہ ہمارا ایک بڑا یونینز کا بڑا ایک کام ہوتا تھا ہمارا. اور اب دیکھیں میں ایک بات کرنے والا ہوں کہ آج ابھی تو تقریباً یونینز بین ہیں, کالجز میں ایسے نہیں ہیں. تو آج کی جتنی بھی قیادت ہے, آپ ابھی تو بوڑھے ہو گئے, جاوید ہاشمی صاحب, فرید پراچا صاحب, حافظ سلیمان بٹ صاحب تو پیچھے فوت بھی ہو گئے ہیں. تو یہ اس زمانے میں نا ہمارے اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے نا, تو یہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے باری باری. تو یہ اس دور کی جو پیری تھی نا, وہ آج جو لیڈر بڑے بڑے ہیں نا, وہ اس دور میں پیدا کیے جب یونینز تھی اسٹوڈنٹس. اگرچہ اس میں کچھ ایلیمنٹس آ گئے تھے بیچ میں, پولیٹیکل آ گئے بیچ میں, تشدد کا معاملہ بھی آ گیا بیچ میں, کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے بھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونینز جو ہے نا ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے. سر اس سے بہت سے ان کا جو ہے نا وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں, ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, بات کرنے کی, سوال کرنے کی, پوچھنے کی, جواب کی, ان کے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہوتی ہے. اور ہماری کالجز یونیورسٹی بیسیکلی ہمیں یہی چیز تو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. باقی تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. جنریشن کو نا اس وقت میں بات اس وقت بھی کیا کرتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ یار اب ہماری ایک عادت تھی کہ ہم منسٹرز کو ملتے تھے, اسمبلی ہال میں جانا, وہاں پر جانا, تو میں اکثر کہا تھا کہ ہم نے بحث نہیں کرنی, ایسے ہی ہے, ہم نے سوال کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے کنٹروورشل ہے, آپ کلیئر کریں, اگلے سے بات کر, ہو سکتا ہے کہ اگلے کا موقف صحیح ہو. تو میں کہا کرتا تھا کہ آپ سوال کریں, سوال کیجئے, سوال کرنا سیکھیے, کیونکہ سوالات جو ہے نا دلیل کو جنم دیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جب سوال آئے گا آپ کے ساتھ تو سب جواب دینے والا کو ایک دلیل ڈھونڈے گا. کچھ سوالات کرنے چاہیے بچوں کو, نئی جنریشن کو میں کہتا ہوں کہ سوال کرنا سیکھیے, سوال کیجیے. سوال کرنے سے ہی وہ آگے بڑھیں گے اور ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اس زمانے میں ہم یہ بات کرتے تھے, آج ماشاءاللہ اس زمانے کے جو بچے تھے وہ تمام وہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتے ہیں آج بھی. اگلی نسل کو اگر فرسٹریشن سے بچانا ہے تو ایسی ایکٹیویٹیز میں جو اس زمانے میں ہم کرتے تھے 70s کے زمانے میں, اس طرح کا ایک ایتھکس کے اوپر ہو گئی, ان کو کوئی اپنا ایک بنا دیا جائے کہ کوڈ آف ایتھکس بنا دیا جائے کہ آپ نے اس طرح اس کے اندر دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا. تو بھائی ہمارے پاس ایجنسیاں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں جو اس میں ہٹے گا تو اس کو سزائیں بھی ہیں اور قانون بھی حرکت میں آ سکتا ہے. بالکل سر, بالکل ہمیں کرنا چاہیے, اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے.